علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کو بڑا چیلنج دیا گیا ہے اور یہ چیلنج دیا ہے انہوں نے جنہوں نے عمران خان کی حکومت ختم کی تھی، اور ساتھ ہی عمران خان پر پاکستان توڑنے کے لیے انتشار کی سیاست کا الزام لگا ہے۔ فرا گوگی کا معاملہ، علیمہ خان کا معاملہ اور فورن فنڈنگ کا معاملہ، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ عمران خان صاحب کا مقصد کہے گئے ہیں کہ عمران خان صاحب ان معاملات سے بچنے کے لیے، ان گرفتاریوں سے بچنے کے لیے، سزاؤں سے بچنے کے لیے اداروں کو دھمکا رہے ہیں اور بلیک میلنگ کر رہے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کے اوپر آیا ہے الزام۔ اور دوسرا چیلنج جو ہے اسمبلیوں سے استعفے دینے کا چیلنج ہے، یا پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کا چیلنج ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ معاملہ ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ملاقات نہیں بلکہ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ایک ملاقات ان کی سپریم کمانڈر جو ہیں پاک فوج کے صدر مملکت عارف علوی سے، اور ایک ملاقات ان کی ہوئی ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے۔ اور یہ ملاقاتیں آرمی چیف کی جو ہے وہ عہدہ سنبھالنے کے بعد، یعنی وہ جو کمان کی تقریب ہوئی تھی کل، کمان باضابطہ ان کو منتقل کر دی گئی تھی، تو اس کے بعد انہوں نے یہ ملاقات کی ہے۔ اس سے پہلے جب نوٹیفائی کیا گیا تھا تو آرمی چیف نے، اور یعنی اس وقت تو نامزد تھے، نامزد آرمی چیف نے اور جو تھے اپنا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد، انہوں نے ملاقات کر لی ہوئی تھی۔ اور اب یہ جو ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات پر طرح طرح کے تبصرے سامنے آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ملاقات ایک کرٹسی ملاقات ہوتی ہے، اور کرٹسی کے ساتھ ساتھ ایجنڈا ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اور خاص طور پر یہ جو آج حملہ ہوا کوئٹہ بلیلی میں ایک سیکورٹی فورسز کی گاڑی کے اوپر اور پولو ٹیموں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اس حوالے سے بھی ظاہر ہے تبادلہ خیال کیا گیا ہوگا، کیونکہ ٹی ٹی پی جو ہے انہوں نے سیز فائر ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، پاکستان پر حملے کرنے کا اعلان کیا تھا، اور اس حملے کی بھی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول کی ہے۔ کچھ جو ایک اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے اس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کی اسٹیٹمنٹ ہے، اور لہٰذا ٹی ٹی پی کے اوپر یہ آ رہا ہے کہ ٹی ٹی پی نے حملہ کیا۔ تو یہ سارے معاملات ظاہر ہے کیونکہ آرمی چیف کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ملک کی داخلی سیکیورٹی ہے، یا پھر بارڈر کی صورتحال ہے، کیونکہ افغانستان خاص طور پر افغانستان میں جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے تب سے پاکستان میں اندر پاکستان کے حملے بڑھ گئے، اور بلکہ اس سال تو حملوں کی تعداد جو ہے وہ اس میں تمام زیادہ اضافہ، بدترین اضافہ ہوا ہے۔ تو بہرحال ایک یہ معاملہ ظاہر ہوگا، لیکن اب جو تبصرے کیے جا رہے ہیں طرح طرح کے، وہ ہیں آرمی چیف کے ساتھ جو صدر کی ملاقات ہے، صدر کے ساتھ جو آرمی چیف کی ملاقات ہے، اس ملاقات کی جو ویڈیو ہے اس کی باڈی لینگویج کو لے کر تبصرے کیے جا رہے ہیں، اور وزیر اعظم کے ساتھ جو ملاقات ہے اس کی باڈی لینگویج کو، اور صدر کی ملاقات کی باڈی لینگویج کو اس کا موازنہ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کے ساتھ نسبتاً ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں آرمی چیف، وہ جو بات چیت ہو رہی ہے، گفت و شنید ہو رہی ہے، اس میں ذرا ایک ماحول لگ رہا ہے جیسے ریلیکس ماحول ہو، جیسے کوئی تناؤ کی کیفیت نہیں ہے۔ صدر کے ساتھ جو ملاقات ہے اس میں ریلیکس ماحول نہیں ہے، اس میں تناؤ کی کیفیت تو نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا کہ دو اگر انسان آمنے سامنے بیٹھے ہیں، بے شک صدر سپریم کمانڈر ہیں اور وہ بڑی فوج کے کمانڈر ہیں اپنا جنرل عاصم منیر صاحب، لیکن جو کھچاؤ ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جو ایک ہوتا ہے نا دلوں میں کوئی چیز رہ جاتی ہوتی ہے۔ پہلی ملاقات جو تھی صدر عارف علوی کے ساتھ جو آرمی چیف کی، اس میں عارف علوی صاحب غیر ضروری طور پر مسکرا رہے تھے، اس پر بھی تبصرے کیے گئے تھے۔ اچھا، اب اس طرح کے تبصرے اس وجہ سے کیے جاتے ہیں کیونکہ پاکستان میں فوج کی سیاست میں مداخلت کی ایک تاریخ ہے، اور اب کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اسمبلیاں توڑنے کا، پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں توڑنے کا ایک اعلان کیا ہوا ہے، اور مجھے اسلام آباد سے ایک انتہائی باخبر اور سیاست پر گہری نظر رکھنے والے ایک سابق پارلیمنٹرین سے میری ایک بات ہوئی تھی، انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ آرمی چیف جو ہیں عاصم منیر صاحب، انہوں نے کمان اس وعدے قوم کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہوئے جو کمان لی، تو ساتھ ہی ایک وعدہ کیا ادارے نے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو لہٰذا جب وہ آئے، جب یہ ٹرانزیشن ہوئی، فوج کی کمان کی تبدیلی ہوئی، تو اس پر جو تھا نا جو اولیت تھی وہ تو ہوگی ظاہر ہے آرمی چیف کی، کہ وہ اپنے ادارے کو
وعدے کے مطابق غیر سیاسی کریں گے، جو ایسے عناصر ہیں ان عناصر کو ظاہر ہے سمجھائیں گے یا پھر ان کے خلاف کارروائی ہوگی جو سیاست میں مداخلت کرنے کے اب بھی حق میں یا چوری چھپے کر رہے ہوں گے، تو وہ ان کی عملیت ہونی چاہیے۔ اور پھر انٹرنل سیکیورٹی اور پھر بارڈر کے معاملات جو میں نے آپ کو پہلے گزارش کر دیے۔ لیکن عمران خان صاحب نے ان کو جو تحفہ دیا، دو تحفے ملے نا، ایک جو ہوتا ہے نا مطلب سلامی جیسے ہوتی ہے، ایک عمران خان صاحب نے سیاسی عدم استحکام کا اعلان پیدا کرنے کے لیے اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا پنجاب اور خیبر پختونخوا کی، دوسرا امن و امان کی صورتحال پیدا کرنے کے لیے دوسری طرف سے اعلان ہوا۔ ظاہر ان کا بظاہر کوئی آپس میں تعلق تو نہیں ہے نا، طالبان والی جو پاکستان میں حملے کرنے کا اعلان ہے، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن دونوں کا انجام ایک ہی ہے، سیاسی عدم استحکام ہو یا امن و امان کی صورتحال خراب ہو، دونوں کا انجام ہے پاکستان کا معاشی عدم استحکام۔ تو معاشی عدم استحکام سے پاکستان کی سلامتی متاثر ہوتی ہے، تو پرائیورٹی آرمی چیف کی ہوگی چینج۔ یہ مجھے اس صاحب نے جو میں نام اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ میری جو گپ شپ ہو رہی تھی وہ گپ شپ کے دوران میں اجازت نہیں لے سکا تھا کہ میں ان کو کوٹ کروں، امانت ہے ان کی یہ بات، اگر اجازت مل جائے گی تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس صاحب نے مجھے بات کی تھی۔ تو بہرحال تو واقعتاً ایسا ہے کہ پھر اولیت بدل گئی ہوگی، اور اصل اولیت ہوگی کہ پاکستان میں کسی طرح سیاسی استحکام آئے، اور اگر سیاسی استحکام کی طرف آرمی چیف چل پڑتے ہیں تو چاہتے نہ چاہتے سیاسی معاملات میں کہیں نہ کہیں ان کو ایک ہوتا ہے آئین کے دائرے میں رہ کر ہی صحیح، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اب آئین کے دائرے میں اگر رہیں گے تو سیاسی کردار نہیں ہوگا۔ تو بہرحال ایک عجیب و غریب قسم کی کنفیوز قسم کی صورتحال ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے اس سے زیادہ کنفیوزنگ صورتحال ہے۔ اب عمران خان صاحب کہاں پھنسے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب کو جو چیلنج آیا ہے وہ چیلنج بڑا چیلنج ہے۔ وہ چیلنج اس شخصیت نے دیا ہے جس نے کراچی سے فروری میں کراچی سے چلتے ہوئے 7 فروری کو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا اعلان کیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد جیب سے لے کر جا رہا ہوں، لانگ مارچ کر کے جا رہا ہوں، جمہوری طریقے سے عمران خان کو نکالوں گا۔ بلاول بھٹو زرداری نوجوان سیاستدان، ان کا جو سیاسی وین ہے اس کے ان کے مخالفین بھی جو ہے وہ معترف ہیں، تعریف کرتے ہیں ان کی کہ بلاول بھٹو زرداری کا سیاسی وین جو ہے وہ 70 80 سال کے بابوں سے زیادہ ہے، اور ان کے اندر ایک جو جمہوری کریڈنشلز ہیں وہ ظاہر ایک پارٹی ایک لیگیسی وہ لے کر چل رہے ہیں، تو وہ قدرے باقیوں سے بہتر ہیں، اور وہ کوئی بھی ایسا کام جو حکومت گرانے کے حوالے سے، تبدیلی کے حوالے سے، وہ کوئی بھی ایسا کام اس کا ذکر تک نہیں کرتے جو غیر آئینی تصور ہو۔ مطلب جیسے عمران خان کے خلاف عدالت میں جانا، عدالت میں جا کر ان کی حکومت گرانا، وہ کہتے تھے ہم یہ نہیں کریں گے، آج بھی انہوں نے ذکر کیا۔ اور تحریک عدم اعتماد واحد ذریعہ، لانگ مارچ کے ذریعے حکومت گرانے اور استعفے دے کر عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کے جو معاملات تھے اس پر انہوں نے اختلافات ان کے ہوئے تھے پی ڈی ایم کے ساتھ، تو پی ڈی ایم سے ان کو نکال دیا گیا تھا، الگ کر دیے گئے تھے، یا انہوں نے چھوڑ دیا تھا پی ڈی ایم کو۔ تو وہ ایک ان کی جو وین تھا، یعنی پی ڈی ایم سے نکالے جانے کے بعد بھی یا پی ڈی ایم کو چھوڑنے کے بعد بھی پی ڈی ایم بلاول بھٹو زرداری کے بتائے ہوئے راستے پر آیا، تو اس وجہ سے ان کے وین کو مانا جاتا ہے کہ ان کا وین قدرے اپنے سے بڑے جو سیاستدان ہیں، بڑی عمر کے سیاستدان ہیں، ان سے زیادہ بہتر ہے۔ اور بلاول بھٹو ان کے والد آصف زرداری وہ آرکیٹیکٹ ہیں عمران خان کی حکومت گرانے کے اور اس سسٹم کے۔ تو آج پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس تھا، 55ویں یوم تاسیس پر بلاول بھٹو نے نشتر پارک کراچی میں جلسہ کیا۔ بڑے عرصے کے بعد نشتر پارک میں کوئی جلسہ ہوا، ورنہ جناح گراؤنڈ جو ہے وہ مزار قائد سے متصل، وہاں بڑے جلسے ہوا کرتے ہیں۔ یہ جلسہ شاید نشتر میں اس لیے کیا گیا کیونکہ پیپلز پارٹی یہ کراچی کی حد تک محدود تھا یہ جلسہ، اور باقی تمام اضلاع کو ملک بھر میں کہا گیا تھا کہ اپنی اپنی جگہ پر کنونشنز کا انعقاد کریں گے۔ سیلاب کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہیں دی گئی کہ وہ کراچی آئیں۔ بہرحال جلسہ ٹھیک تھا، اچھا جلسہ تھا، چارج کراؤڈ تھا، بہت بڑا جلسہ نہیں تھا، اس لیے میں ٹھیک جلسہ کہہ رہا ہوں، لیکن باقی شہروں میں اچھے جلسے تھے۔ بلکہ کل میں دیکھ رہا تھا کہ راہوکی میں جو صوبائی وزیر ہیں سندھ کے شرجیل انعام میمن، انہوں نے ایک جلسہ کیا تھا، وہ بھی بڑا جلسہ تھا، مطلب ایک صوبائی حلقے کا جلسہ تھا، وہ بھی اچھا خاصا امپریسو جلسہ تھا پیپلز پارٹی کا۔ تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ ظاہر ہے، اب میں اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے اب کس طرف وہ جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن ابھی میں بلاول بھٹو کی جو تقریر ہے، جو چیلنج ہے، اس پر آؤں گا۔ تو پیپلز پارٹی اب متحرک ہونے جا رہی ہے۔ آج کا جو جلسہ تھا یوم تاسیس کے حوالے سے، اس میں
بلاول بھٹو زرداری نے باقی تو کافی لمبی چوڑی تقریر کی، پوری ہسٹری، کیونکہ پیپلز پارٹی ہسٹری لمبی ہے، 55 سالہ ہسٹری ہے، قربانیوں کی تاریخ ہے، کارناموں کی تاریخ ہے، یعنی پاکستان کو ایٹم بم دینا، پاکستان کو آئین دینا، لوگوں کو حقوق دینا، پاکستان کو ایٹمی ٹیکنالوجی دینا، پاکستان میں روڈز انفراسٹرکچر سے لے کے تعلیم، صحت، جو کچھ ہے سارا کچھ وہ بعد میں باقیوں نے فالو کیا ہوگا، آغاز پیپلز پارٹی نے کیا ہے۔ تو یہ پیپلز پارٹی کے اوپر بیڈ گورننس کے ہم الزامات بھی لگاتے رہتے ہیں، گورننس کے معاملات پیپلز پارٹی کے خراب رہے بھی ہیں، مگر تاریخ یہ ہے کہ سب کچھ کے باوجود پیپلز پارٹی کی جو ڈیلیورنس ہے عوام کے حوالے سے، چاہے پھر وہ مزدوروں کے حقوق ہوں، چاہے کسانوں کے حقوق ہوں، چاہے طلباء کے حقوق ہوں، جتنے بھی جو حقوق ہوتے ہیں، چاہے صحت کے معاملات ہوں، تو اس میں پیپلز پارٹی کے مقابلے میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کی کوئی گورنمنٹ قریب نہیں بھٹکی۔ باقی الزامات ان کے اوپر اپنی جگہ، لیکن پریارٹیز کی بات ہے۔ میاں نواز شریف صاحب روڈ انفراسٹرکچر کے معاملے میں ان کا ایک بہت بڑا وہ ہے، اپنا کردار سمجھا جاتا ہے، لیکن دوبارہ میں بات کروں کہ سی پیک اگر میاں نواز شریف صاحب نے پچھلے دور حکومت میں اس کو آگے بڑھایا تھا تو اس کی بنیاد پیپلز پارٹی نے رکھی تھی۔ تو بہرحال تو بلاول جتنا لمبی جو اپنا تاریخ ہے پیپلز پارٹی کی، تو اتنی لمبی، یعنی کم از کم 55 سال کی جو ہے تاریخ پر تقریر کرنے کے لیے انہوں نے 55 منٹ میرا خیال ہے لیے، شاید زیادہ لے لیے اس سے۔ تو بہرحال اس میں جو باقی باتیں تھیں، وہ جو فوکس تھا بلاول بھٹو کا، وہ تھا آج کی پولیٹکس اور پیپلز پارٹی کی سیاست۔ وہ تھا کہ انگلی کٹا کے شہید ہونے اور پھر انگلی کٹنے پر ملک توڑنے کی باتیں کرنے، اس کا کمپیئر کر رہے تھے بلاول بھٹو زرداری، انتشار کا اور مفاہمت کی سیاست کا بیسیکلی موازنہ کر رہے تھے۔ پھر اس میں انہوں نے ظاہر ہے نام لیے بغیر عمران خان کو رگڑا لگایا، عمران خان کا نام نہیں لیا، سلیکٹڈ کہا، لیکن گوگی اور علیمہ خان اور فورن فنڈنگ کیس کے نام لے کر بلاول بھٹو نے عمران خان کو اچھا خاصا دھویا آج، اور چیلنج بھی کیا۔ اب انہوں نے اپنی تاریخ جو بتائی تھی، اس میں ایک چیز انہوں نے عمران خان کے ساتھ آ کر جوڑی تھی کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئیں تو اس وقت میں اپنے کارکنوں کو، اپنے جالوں کو انتقام کے لیے کہہ سکتا تھا، میں کہہ سکتا تھا کہ نکلیں، حملہ کریں ایوان صدر پر، اور مجھے مشرف کا سر چاہیے، لیکن میں نے نہیں کہا، کیونکہ مجھے بینظیر بھٹو کی تربیت تھی، انہوں نے مجھے انتشار کی سیاست نہیں سکھائی۔ اور یہاں پر پھر موازنہ کیا کہ ایک حکومت جو جمہوری طریقے سے، جمہوری انداز سے نکالی گئی، اس حکومت کے جانے پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ملک توڑنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، انتشار پھیلا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے پریکٹیکلی یہ سارا کچھ کیا ہے، اس میں مطلب وہ جس طرح وہ دھمکاتے رہے، اداروں کو دھمکاتے رہے۔ جو اہم چیز تھی ان کی، بلاول کی، باقی باتیں تو کافی لمبی چوڑی تھی، انہوں نے جو عمران خان نے اب آ کر کہا ہے کہ جی میں اسمبلیوں سے، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں سے نکل جاؤں گا، استعفیٰ دوں گا، اسمبلی توڑوں گا، وہ باتیں کی۔ تو بلاول نے کہا ہے کہ جی آپ یہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے حوالہ دیا اور بجا طور پر دیا، جس کا ہم بھی کئی بار ذکر کر چکے ہوئے ہیں، کہ عمران خان نے قومی اسمبلی سے استعفے دیے، قومی اسمبلی سے استعفوں کے بعد اسپیکر بلاتے رہ گئے کہ آئیں اپنی استعفوں کی تصدیق کروائیں اور استعفے منظور کروائیں، تو نہیں گئے۔ 11 ارکان کے استعفے منظور کر کے وہاں پر اپنا ضمنی انتخابات کا اعلان ہوا، پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں چلی گئی کہ جی ہم نے تو استعفے میں مذاق میں دے دیے تھے، ہم نے استعفے کو سیٹیں خالی کرنے کے لیے تھوڑی دیے تھے، ہاں اسی طرح میں کھیڑ رہے ساں۔ وہ انہوں نے حوالہ دیا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ شوشہ چھوڑ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے شوشہ چھوڑ رہے ہیں، پنجاب اور خیبر پختونخوا سے وہ ریزائن نہیں کریں گے۔ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اس کو بارگیننگ کے لیے تو استعمال کر رہے ہوں گے، لیکن استعفیٰ شاید نہ دیں اور شاید اسمبلیاں نہ توڑیں۔ ابھی بھی آپ بھی دیکھیں نا، پرویز الہی سے ملاقات ڈیو تھی عمران خان صاحب کی، وہ ملاقات آج بھی نہیں ہوئی، کل ہونی تھی، کل چلے۔ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ راولپنڈی اسلام آباد میں تھے، وہاں پر کمان چینج کی جو تقریب تھی اس میں ہوں گے، تو اس وجہ سے نہیں آ سکے ہوں گے، لیکن آج بھی پرویز الہی کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب اس معاملے پر ابھی آگے بڑھتے نظر نہیں آ رہے۔ مجھے میرے سورسز کہہ رہے تھے، جو میں نے آج صبح کا ویلاگ کیا تھا، کہ پرویز الہی عمران خان نے منگل کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ جی منگل جو آنے والا منگل ہے اس پر اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی، لیکن ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا بظاہر۔
اور اپوزیشن نے تو خیر تحریک عدم اعتماد تیار کر کے رکھ لی ہوئی ہے، اور تحریک عدم اعتماد کے لیے پرویز الہی صاحب نے آنکھ مار دی ہے کہ جلدی جلدی جمع کروائیں۔ جو دوسری چیز ہے وہ یہ کہ عمران خان کی اصل پریشانی کیا ہے وہ بلاول بھٹو نے بتا دی ہے، اور وہ پریشانی بلاول کیا بتائیں گے، عمران خان صاحب خود رو کر چیخ کر بتا رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو تو لایا گیا تھا نا سلیکٹ کر کے، اس میں کوئی مطلب ڈھکی چھپی بات نہیں، اب تو عمران خان صاحب خود اعتراف کر رہے ہیں، اب تو لانے والے خود اعتراف کر رہے ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اداروں کو متنازع اور سیاسی کردار اداروں کا چاہتے تھے، جب اداروں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ ہم نے سلیکٹڈ کرنا چھوڑ دیا، سیاست کرنا ہم نے چھوڑ دی، تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اداروں کے اوپر حملہ آور ہو گئے، اداروں پر کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اور دھمکیاں بھی اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ ان کو ڈر ہے کہ جب ادارے پولیٹیکل ہو گئے تو پھر فرا گوگی کا کیس کھلے گا، پھر علیمہ خان کے مقدمات کھلیں گے، پھر فورن فنڈنگ کیس کے معاملات کھلیں گے۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں وہ اداروں کے غیر سیاسی ہونے کی وجہ سے ہیں پریشان، اور اداروں کا غیر سیاسی ہونا عمران خان صاحب کے بارے میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر بلاول کا جو چیلنج تھا وہ یہ کہ جی آپ اول تو استعفے نہیں دیں گے، آپ شوشہ چھوڑ رہے ہیں لیکن آپ استعفے دیں، ہم آپ کا چیلنج کرتا ہوں میں آپ کو، آپ استعفے دیں اور پیپلز پارٹی آپ کا مقابلہ کرے گی، بالکل اسی طرح جس طرح قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات میں ملتان اور ملیر میں آپ کا مقابلہ کیا تھا۔ ملتان میں تو ہرایا تھا شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی کو، یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے علی موسیٰ نے، اور کراچی ملیر میں عمران خان کو ہرایا تھا پیپلز پارٹی کے جالے بلوچ صاحب نے، حکیم بلوچ نے۔ تو عمران خان صاحب کو چیلنج دیا ہے بلاول بھٹو نے، اور یہ چیلنج عمران خان صاحب شاید قبول نہیں کریں گے۔ عمران خان صاحب کو بارے میں نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے ہٹ گئی، 2 صوبائی حکومتیں ہیں، وہ صوبائی حکومتیں ختم کریں بغیر کسی گارنٹی کے عام انتخابات کی۔ جب تک ان کو عام انتخابات کی گارنٹی نہیں ملتی کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں اس کے بعد عام انتخابات آپ کو مل جائیں گے، تب تک عمران خان صاحب کھیلتے رہیں گے، شوشے چھوڑتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔